السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں پیغام دینا چاہوں گا۔ پاکستان جو اس وقت فرقہ واریت کے ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ جس کے اندر سروائیو کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس وجہ سے بات کریں کہ قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے اور اسلام کی تعلیمات اتحاد امت کے حوالے سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اسلام ہمیں اس چیز کی دعوت دے رہا ہے کہ ہمیں فرقہ واریت سے پاک ہو کر ایک اتحاد امت قائم کرنا ہے، امت میں اتحاد قائم کرنا ہے۔ اور آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اتحاد امت اس کے حوالے سے قرآن مجید اور حدیث کا کیا مطالبہ ہے۔ کیا ہم لوگ دیکھتے ہیں قرآن مجید ہمیں فرقہ واریت طرف لے کر جاتا ہے، یا حدیث کوئی ایسی کہ جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرقہ واریت کی طرف ترغیب دی ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ اتحاد امت ہمیں سکھاتا ہے قرآن مجید بھی اور حدیث بھی، بلکہ پیغام ہے قرآن مجید میں جو آگے پہلے بھی بتایا میں نے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور جو لوگ اتحاد امت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور امت کو فرقوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام کی 109 نمبر آیت، سورہ الانعام آیت نمبر 109، اس کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے میرے رسول، بے شک جن لوگوں نے دین کے فرقے فرقے کر دیے اور امت کو پارا پارا کر دیا، ان کا تیری امت سے تعلق ختم ہو گیا اور ان کا معاملہ رب کے سپرد ہے۔ اتنی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ اتحاد امت کے خلاف ہیں اور امت کو تفرقے میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زبانیں اور جن کے ہونٹ جہنم کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا، پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے آگے سے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ اتحاد کے بجائے امت کو فرقے کی طرف، تفرقے کی طرف، تفریق کی طرف لے کر جاتے تھے۔ امت کا جو اتحاد ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، امت کے اندر فرقہ واریت کی ترغیب کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل اسلام ایک جسم کی مانند ہیں، کہ جس طرح جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر مثلا ہمارے پاؤں پر چوٹ لگے تو سر تک ہم لوگ اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی ایک مسلمان یا مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمان اور مومن کو ویسے ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسے کہ پہلے تکلیف میں مبتلا شخص کو، مسلمان کو یا مومن کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طرح جہاں تک میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس اوپینین کے ساتھ اس اوپینین کو مانیں گے اور اس اوپینین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس اوپینین کو سراہیں گے کہ ہم لوگ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اتحاد قائم کرنا ہوگا۔ ہم لوگ اگر دیکھیں اور قرآن و سنت سے رشتہ جوڑنا ہوگا، ہم لوگ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب تک ہم لوگ اتحاد پر قائم تھے، ہم لوگوں کی صفوں میں اتحاد تھا، ہم لوگ متحد تھے، تب تک ہم لوگوں نے ایسی مسلم اور غیر مسلم قوموں پر اور قوتوں پر ہم نے ہزاروں سال حکومتیں کی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر وہی اتحاد قائم ہو، قرآن و سنت سے وہی رشتہ جڑا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرے، تبھی ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہمیں اچھے حکمران بھی مل سکتے ہیں۔ بشرط یہ ہے کہ ہم لوگ اتحاد کی طرف چلیں اور قرآن و سنت سے ہمارا رشتہ جڑا ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے وہ آپ کو سنا کر بات ختم کروں گا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر چڑیاں جو معمولی ایک مخلوق ہے، چھوٹی مخلوق ہے، ان کے اندر بھی اتحاد قائم ہو جائے، وہ متحد ہو جائیں، وہ بھی شیر کی کھال اتار کر رکھ سکتی۔ تو اگر ہم لوگ دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینا چاہتے ہیں اور دشمنوں کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اتحاد قائم کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ لوگ میرے اس پیغام سے متفق ہوں گے۔ کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام کیسا لگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرے۔ السلام علیکم۔